الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرات، حضرت علامہ توصیف صاحب کی تقریر بہت اچھا بیان ہو گیا. جی ماشاء اللہ. اب ضروری نہیں کہ آگے آپ کو اور زیادہ اس پنڈال کے نیچے بٹھایا جائے. بس گزارش ہے آپ کی بارگاہوں میں اس فقیر کی کہ تقریریں تو بہت سنتے ہیں آپ، جلسے تو بہت کرتے ہیں آپ، جی ماشاء اللہ. نعرے تو بہت لگاتے ہیں آپ. اب یہ نازک وقت ہے. کیا بات ہے. آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں خالی تقریر سن کے کام چلانے کی ضرورت نہیں بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک بے شک. جس راستے سے، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ہم نام کے نہیں بلکہ سچے مسلمان بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور ہمارے اوپر جو یہ ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، جو ہمیں آج حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں. آج ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہے، ہمارے معاشرے کی کیا پوزیشن ہے، ہمارے گھروں سے کتنی قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں گونجتی ہیں. ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں جب بازاروں میں یا مزاروں پہ جاتی ہیں تو ان کے پردے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو اس میں کسی دوسرے کے اوپر الزام ڈالنے کی ضرورت نہیں. کمیاں ہماری ہیں. جی کاش ہم نے اپنے نبی کے دامن کو چھوڑا نہ ہوتا. کاش ہم نے یہ صرف کھوکھلے نعرے نہ لگائے ہوتے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اگر واقعی ہم نے غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو آج دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو وہ طاقت دی ہے کہ لیٹے تو وہ اپنی مزاروں میں ہیں، قبروں میں ہیں، لیکن آج بھی جب کوئی سچا غلام انہیں دل سے یاد کرتا ہے تو آج بھی وہ اللہ والے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. بے شک بے شک. ہماری زبانوں میں تاثیر ہی نہیں ہے. ہم تو صرف جلسے کرتے ہیں بس وقتی صاحب کی. ہاں مولانا توصیف صاحب نے، قاری عارف القادری صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. جی آج ہماری جماعت میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، کیا دوسری کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسی قوم ہے جس میں اتنے جلسے ہوتے ہوں؟ سب سے زیادہ جلسے سنیوں میں ہوتے ہیں، ماشاء اللہ. اور سب سے زیادہ بے عمل بے نمازی اگر کہیں ہیں تو وہ سنیوں میں. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ان جلسوں کو صرف اور صرف ایک تفریح گاہ بنا لیا، ایک پکنک اسپاٹ بنا لیا کہ ایک رات کا جلسہ سجائیں گے، فلاں جگہ سے پیر صاحب آئیں گے، فلاں مولوی صاحب آئیں گے، فلاں خطیب صاحب آئیں گے، فلاں شاعر صاحب آئیں گے. ان کے چہروں کو دیکھیں گے، ان کے اچھے اچھے کلام کو سنیں گے، ان کی تقریر کو سنیں گے، بس اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. پھر صبح آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا جو جلسہ کیا تھا بہت کامیاب ہوا. پوچھا کامیابی کی دلیل؟ کہا ارے صبح 4 بجے تک جلسہ چلا. اور دوسری دلیل؟ ارے اتنی بڑی دلیل ہے کہ پورے جلسے میں سوائے نعروں کے اور کچھ سنائی نہیں دیا. ایک بات پہ اتنے نعرے لگتے ہو. خطیب صاحب آئے تھے، انہوں نے اتنا ہنسایا ہے لوگوں کو. میرے بھائی، یہ جلسوں کی کامیابی نہیں ہے، یہ پیسوں کی بربادی ہے. ہاں، جلسوں کی کامیابی تب ہوتی کہ جب آپ کی مسجد میں، جو آپ کے جلسے کے پڑوس میں جو مسجد بنی ہے، اس مسجد میں اگر جلسے سے پہلے فجر کی نماز میں 20 نمازی ہوتے اور جلسے کے بعد اسی مسجد میں 20 سے 30 ہو جاتے تو آپ سمجھتے کہ ہاں ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت سے ایسے ہوں گے
بات بات میں جھوٹ بولتے تھے ہوں گے. اسی محفل میں بیٹھ کر ان علماء کو گواہ بنا کر دلی دل میں توبہ کر لیں کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ کا جلسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول دونوں ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کوئی ایسا ہے آج کل اس دور میں سب کچھ ہو رہا ہے, ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں. مسلمان کا بچہ, مسلمان کا بیٹا آج سٹے بازی کر رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کہے گا مسلمان ہے, اور جلسوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے نبی کی خاطر اپنی جان دے دوں گا, اپنی گردن کٹا دوں گا. یہ تمہاری محبت, تمہارا جذبہ صرف اور صرف کھوکھلا ہے, دکھاوا ہے. تم نبی کی محبت میں جان دو گے, تم نبی کی محبت میں سر کٹاؤ گے. تم پہلے اپنے نبی کو ہی پہچان لو کہ تمہارے آخر نبی تھے کون, انہوں نے تمہیں میسج کیا دیا, پیغام کیا دیا, جی ماشاء اللہ. اور تمہیں جینے کا طریقہ سلیقہ کیا بتایا. سبحان اللہ. تم جس نبی کی محبت میں گردن کٹانے کی بات کرتے ہو نا, وہ نبی تم سے کتنی محبت کرتا تھا معلوم. یہ تو اپنی قسمتوں پہ فخر کیا کرو کہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا, ایسا نبی کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے تمنائیں کی. قسمت سے ایسا نبی ہمیں مل گیا. وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتا کہ جب بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے تمہیں یاد کیا, ہمیں یاد کیا, اپنی امت کو یاد کیا. رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے پروردگارہ میری امت کے معاملات میرے حوالے کر دے. وہ نبی جس نے تمہاری خاطر, ہماری خاطر, اپنی امت کے خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے. وہ نبی جس نے تمہاری خاطر فاقے کیے. وہ نبی جس نے تمہاری خاطر پتھر کھائے, اور تم کہتے ہو کہ نبی کی محبت میں ہم اپنی گردن کٹا دیں. وہی نبی تم سے فرماتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جو 2 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے, وہ نبی کی محبت میں گردن کیا کٹائے گا. بس ہاں ہم آتے ہیں جلسوں میں, نعرے لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں, اور ہمارے علماء غوث کی یا دیگر اولیاء کرام کی جو کراماتیں بیان کرتے ہیں, مجمع دو کیسے اچھلتا. ارے میرے غوث کو اللہ نے ایسا پاورفل بنایا تھا, ٹھوکر مار دی تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ارے میرے غوث ایک وقت میں 70 مریدوں کے وہاں افطار کرنے کے لیے پہنچ گئے. بس مجمع پھول گیا. خطیب صاحب نے جنت کا ٹکٹ تھمایا کہ ہم سب غوث اعظم کے غلام ہیں, ہم سب قادری ہیں, بے شک جنت ہماری, ہمارے باپ کی. بے شک اللہ نے غوث کو ایسا پاورفل بنایا تھا, ایسا طاقتور بنایا تھا کہ تاریخ میں, کتابوں میں تو ہے کہ ایک وقت میں 70 مریدوں کے وہاں پہنچ گئے. لیکن اللہ نے ایسا طاقتور پاورفل بنایا تھا کہ 70 کیا, اگر غوث اعظم چاہتے تو 70,000 کے وہاں ایک وقت میں پہنچ جاتے. پر کیسے, یہ مرتبہ کہاں سے ملا غوث اعظم؟ آپ کو معلوم ہے, وہی غوث اعظم جو ایک وقت میں 70 مریدوں کے وہاں افطار کرنے کے لیے پہنچ جاتے, وہی غوث اعظم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزے پہ روزہ رکھا کرتے تھے, فاقے پہ فاقہ کیا کرتے تھے. حد تو یہ ہے کہ خود غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں, جب میں کمزور ہو گیا تو میرا رب مجھے اپنی قسم دے دے کر کھلاتا اور پلاتا. اے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم, اے عبد القادر پی لے تجھے میری قسم. وہ غوث اعظم جو اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ کرامت سن کے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن وہی غوث اعظم پوری رات ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ. ہم غوث اعظم کے نام کی بریانی تو خوب کھاتے ہیں, مرغا تو خوب کھاتے ہیں, لیکن جو غوث اعظم نے نمازیں پڑھی ہیں, قرآن پڑھا ہے, اسے ہم کب پڑھیں گے؟ یہ غوث اعظم کی سنت کو ہم کب عمل میں لائیں گے؟ ماشاءاللہ. صرف نعرے لگا لینے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا میرے بھائی. اب اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے عمل میں
بدلاؤ لانا چاہیے. آج جو ہم غیروں کی طرف بھاگ رہے ہیں, جو ہم نے غیروں جیسی شکلیں بنا رکھی ہیں, ہمارے محفلوں کا دیکھیے رنگ کیا ہے. آج کوئی دیکھ کے ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں, جو شادی بیاہ یا اور جو محفلیں ہوتی, کیا کوئی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ کسی مصطفیٰ کریم کے سچے غلام کی محفل ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے کی محفل میں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. غیروں میں ہم میں کوئی فرق نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا ہمیں حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھ رہی. آج کوئی چیز ایسی ہے ہمارے اندر جو دیکھ کے لوگ بتائیں گے ہاں یہ سچا غوث کا غلام جا رہا ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جتنا ہی دنیا کے پیچھے بھاگے اتنا ہی دنیا ہم سے دور بھاگتی چلی گئی. جایا کرو کبھی قبرستان. جاتے ہوگے کب؟ جب کوئی میت ہو جاتی ہوگی. جاتے مردے کو لے کے اتنی جلدی اسپیڈ میں جاتے ہو, جتنی اسپیڈ میں جاتے ہو اس سے زیادہ اسپیڈ میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہو. بس 3 مٹھی مٹی ڈالی, ہاتھ جھاڑے, فوراً اپنے کام پہ. نہیں میرے بھائی, جایا کرو قبرستان میں, تھوڑی دیر رکا کرو, دیکھا کرو. جب تھوڑی دیر بیٹھو گے تو تمہیں یاد آئے گا کہ ارے یہ فلاں قبر تو فلاں شخص کی ہے, اور اس کا جب زمین پہ چلتا تھا کتنا روب تھا, کتنا دبدبا تھا کہ اس کے ایک فون پہ علاقے کا ایس پی ڈی ایم حاضر ہو جایا کرتا تھا. یہ اسی کی قبر ہے. لیکن افسوس آج اس قبر کے پٹرے ٹوٹ گئے. آج اس پر کوئی مٹی ڈالنے کو تیار نہیں. دیکھا کرو ایسی قبروں کو, اور کبھی پلٹ کے جایا کرو, ان کی قبروں کا بھی نظارہ کیا کرو جو دنیا میں جنہیں لوگ دیوانہ کہتے تھے, جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھاتے تھے. ان کے دلوں میں اپنے رب کا خوف تھا, نبی کی سچی محبت تھی. خدا کی قسم آج ان کے مزارات پہ گنبد چمک رہے ہیں, آج ان کے مزاروں پہ میلے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی, دنیا کو ٹھوکر ماری, اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا. جی بے شک. ضرورت ہے اپنے معاشرے کو سدھارو, اپنے آپ کو سدھارو. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تبلیغ کریں, ایک دوسرے سے کہیں بھائی تم سدھر جاؤ, بھائی تمہارے گھر میں یہ کمی ہے, یہ برائی ہے, اسے سدھار لو. نہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں, ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. ہر شخص چاہے صرف اس کا یہی کام ہے اپنے گھر میں دیکھے کہ اس کی بہن جب گھر سے باہر نکل رہی ہے اس کے سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. باپ دیکھے کہ میرا بیٹا فلاں وقت کی اذان ہو رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں میرا بیٹا موبائل لیے بیٹھا ہے. فوراً اپنے بیٹے سے کہے کہ چلو پہلے نماز پڑھو, اس کے بعد دوسرا کوئی کام کرو. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے پوچھے کہ آج تم نے فلاں وقت کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہر شخص اگر اپنے آپ کو سدھار لے, خدا کی قسم معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا, اور ہمیں ہماری کھوئی ہوئی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر واپس فرمائے گا. ارے اپنے آپ کو پہچان لو, جس دن تم پہچان لو گے کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. جی ماشاء تم وہی ہو, وہی جب تھوڑے سے تھے تم نے اسی ملک میں حکومت کی ہے. تم نے اتنی کر دی حکومت, ابھی تو کچھ ہی ٹائم ہوا ہے, سنبھال نہیں پا رہے ہو. تم نے تو کتنی شان سے حکومتیں کی ہیں, خدا کی قسم. جی کیا بات ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ تب ہم سچے مسلمان تھے. ایک اللہ کا نیک بندہ, ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ آیا ہندوستان میں. کیا تھا؟ کوئی لشکر نہیں, کوئی فوج نہیں, کوئی تلوار نہیں, کوئی توپ نہیں, کوئی ہتھیار نہیں. ہاتھ میں تسبیح تھی, دل میں نبی کی محبت تھی, اپنے رب کا خوف تھا, پیشانی میں سجدے کی تڑپ تھی. جس گلی سے گزر جاتے لوگ دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو جاتے جب محمد کا غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہو. سبحان اللہ. لوگ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے, ایک نہیں دو نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ. اس ذات کو دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آج ہماری داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے کوئی ہمیں اپنے پاس بٹھانے کو تیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے جھوٹ ہم بولیں, چوری ہم کریں, چغلی ہم کریں, نشہ ہم کریں. کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟
اپنی شادی برات کو ہلکا کرو، سستا کرو۔ جی یہ جو شادیوں میں فالتو کے نوٹ اڑا دیتے ہو، اس پیسے کو بچاؤ، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں نظر آ رہے ہیں، انہیں صرف بچہ نہ سمجھو، یہ مستقبل ہیں، قوم کا بھی مستقبل ہے، تمہارے ملک کا بھی مستقبل ہے۔ ان بچوں کی پڑھائی پہ پیسہ خرچ کرو۔ دیکھو میرے بھائی، پہلے تو اپنے گھر میں دیکھو کہ تمہارا کون سا ایسا بیٹا ہے جو ذہن کا تیز ہے، جو پڑھنا چاہتا، اس پر پوری طاقت جھونک دو، خود فاقے کرو لیکن اسے ضرور پڑھاؤ۔ اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے تو اپنے آس پاس دیکھو، کوئی ایسا، بہت سے ایسے غریب ہیں جو دن بھر ٹھیلا چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے گھر کا خرچ چلا پاتے ہیں، لیکن ان کا جو بیٹا ہے اس کا ذہن کھلا ہوا ہے، وہ پڑھنے لکھنے میں تیز ہے، لیکن مفلسی اس کا دامن کھینچ رہی ہے، وہ اچھے اسکول میں اپنے بیٹے کا داخلہ نہیں کرا سکتا۔ تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے، جب تم ایک رات کے لیے لاکھوں روپے کا چندہ کر کے تم جلسہ کرا سکتے ہو، تو تمہیں چاہیے 2 4 6 8 10 لوگ ایسے مل جاؤ، آپس میں چندہ کر کے اس بچے کا اچھے اسکول میں داخلہ کرا کے اس بچے کو اچھی تعلیم دلا دو، تاکہ وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پوری قوم کے کام آئے۔ دنیا سبحان میں اب اللہ۔ کچھ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، بہت ہم نے نعرے لگا لیے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم دلاؤ، تاکہ انہیں زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر تو بن جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ بدعقیدہ، ہاں بد مذہب، جی جی اسے اپنے گروہ میں شمار کر لیں، جو کل تم اس دنیا سے رخصت ہو تو تمہیں ہی وہ نہ پہچانے کہ ہاں کون میرا باپ تھا، کون میری ماں تھی، کون میرا دادا تھا، یہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے سب۔ نہیں، پہلے اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کرو، بہت انہیں اچھا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی گھٹی پلاؤ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، اچھا بزنس مین بناؤ۔ ضرورت ہے میرے بھائی، اب اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو، کاغذ دو، اور یہ جو موبائل اور دنیا کی خرافات ہیں ان سے اپنے بچوں کو روکو، ان بچوں کو پڑھاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ جو آج وہابیت پھیل رہی ہے، یہ جو بدعقیدگی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں خالی پڑی، اور وہ کس کے فالوور ہیں؟ وہ ابلیس کے فالوور ہیں، جی جس نے کوئی ایسا چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ کیا ہو۔ سجدہ نہیں کیا۔ تو آج بھی وہ نمازوں کی تو کثرت کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں، تو ان کی نمازیں جیسے ہی مسجد سے وہ بعد میں نکلتے ہیں، نمازیں ان کی لپیٹ کے پہلے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ تو ہماری مسجدیں خالی ہیں، بس ہم تو یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ ہم جنت ہیں۔ بے شک جنت ہماری ہے، ہمارے باپ کی جنت ہے، لیکن جنت کو اتنے ہلکے میں، سستے میں نہ لیا کرو میرے بھائی۔ جنت میں جانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، سچا غوث اعظم کا غلام بننا پڑے گا، سچا غریب نواز کا ماننے والا بننا پڑے گا، اور سچا حضرت علی کا فالوور بننا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جنت میں جانا ہے تو ٹکٹ علی سے لینا ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، کیا بات ہے۔ جنت کا ٹکٹ علی اسی کو دیں گے جس کے دل میں صدیق و عمر کی محبت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو بس میرے بھائی، اپنے معاشرے میں بدلاؤ پیدا کرو، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پیدا کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، ان علماء کی صحبت اختیار جی کرو۔ حضرت۔ ان علماء کے پاس اگر بیٹھتے رہو گے تو کبھی کوئی بد مذہب تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال پائے گا۔ نہیں ڈالے گا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اپنی قسمت پہ رشک کرو، ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا سایہ ملتا ہے۔ ماں باپ کی محبت ان سے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی سے پوچھو کہ یا رسول اللہ، آپ کے دل میں آپ کے ماں باپ کی کیا اہمیت، کیا ویلیو؟ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم کی جب تاریخ پڑھو گے، سیرت پڑھو گے، تو میرے آقا کاشان مقدسہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، چہرہ اداس، صحابہ نے دیکھا، تڑپ گئے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہے، کس چیز نے آپ کو رلایا؟
میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں مجھے کسی چیز نے پریشان نہیں کیا بلکہ آج مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی. کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے مصلی پہ پہنچ جاتا. میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد, میں نماز روک دیتا, پہلے اپنی ماں کا کہنا سن. سبحان اللہ سبحان یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ. ماشاء اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں تمہارے لیے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بے شک بے شک. اور تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے. جی آج ہم نے کیا سوچ لیا, چلو جلسہ کراتے ہیں, پیر صاحب کو بلاتے ہیں, پیر صاحب کے ہاتھ چوم لیں گے تو ہم جنتی بن جائیں گے, پیر صاحب دعا کر دیں گے تو ہماری تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی. بے شک ایسے ہیں اللہ والے جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. لیکن میرے بھائی سب سے بڑا پیر تیرے گھر میں موجود ہے, تیری ماں کی شکل میں, جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں. اگر تو اپنی ماں کے پاس جائے گا اور اپنی ماں سے کہے گا ماں میرے حق میں دعا کر دے, سخت مصیبت میں تیرا بیٹا ہے اس وقت, اور تیری ماں نے اگر تیرے لیے اپنے آنچل کو پھیلا کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی تو میرا یقین ہے کہ پیروں کی دعائیں ایک طرف, تیری ماں کی دعا ایک طرف. بے شک. سبحان اللہ. تیری ماں کی دعا اللہ تیرے حق میں ایسی قبول کرے گا جیسے کہ مصطفیٰ کریم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے امت کے حق میں. سبحان اللہ. آج پیر صاحب کے ہاتھ چوم لیے, بڑے آج ہم نے پیر صاحب کے ہاتھ چوم لیے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, چومو, منع نہیں کرتا ہوں, ممکن نہیں ہے, ہم بھی اسی کشتی کے سوار ہیں. لیکن ہاں پیر صاحب کے ہاتھ چومو گے تو تم نے صرف ہاتھ چومے, اگر تم نے اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا تو یہ محسوس کرنا کہ آج میں نے جنت کی دہلیز کو چوم لیا. واہ سبحان اللہ. اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم لیا تو یہ سمجھنا کہ آج میں نے جنت کے دروازے کو چوم لیا. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. پڑوسیوں کے بارے میں میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کہ گھر میں کوئی چیز اچھی کھاؤ, بے فصل کے اگر پھل کھاؤ تو ان کے چھلکے دروازے پہ نہ پھینکو, تاکہ پڑوسی ایسا نہ ہو دیکھ کے اس کے بچے ان کا دل ٹوٹ جائے. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں. مصطفیٰ